وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کل قریب سبھی مسلمانوں میں چاہے جہاں بھی رہتے ہوں اور اس بات کی بھی تفریق کے بغیر یعنی فرق کے بغیر کہ پڑھے لکھے الگ طرح کے ہوتے ہیں، بے پڑھے لکھے الگ طرح کے ہوتے ہیں، جو خواص ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اس کا فرق کیے بغیر بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ازدواجی زندگیاں گزارنے کے اعتبار سے آج مسلم معاشرہ جانوروں والی زندگی گزار رہا ہے۔ سب حالات سب کے سامنے، اپنے اپنے گھر میں دیکھیے، اپنے خاندان میں دیکھیے، اڑوس پڑوس میں دیکھیے، اپنے محلے میں دیکھیے، شہر میں دیکھیے، ہر طرف۔ اور ہم چونکہ بیٹھے ہی ہیں اصلاح و تربیت کا عنوان لے کر، تصوف و سلوک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح ایسے اعتبار سے کروائے کہ وہ دل اللہ پاک کی نظر رحمت کا مستحق بنے، ورنہ اگر دل کی اصلاح نہیں ہوگی، دل درست نہیں ہوگا تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال وہ ہوں گے جنہیں اللہ پاک مردود قرار دے۔ تو دل کی اصلاح، دل کی تربیت، یہ مقصود ہے بیعت کا، تصوف و سلوک کا۔ جب دل پر محنت ہوگی تو انسان کی نہ صرف زبان، ہاتھ پیر، بلکہ دماغ میں آنے والی سوچ بھی سنت کے مطابق ہوگی، سنت سے ہٹ کے نہیں سوچے گا۔ چنانچہ ہمارے حضرت جی جیسا سرور نور اللہ مقدہ کا ازدواجی زندگی کے تعلق سے بیان ہے تفصیلی، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو ہم سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، اور جب دل جڑتے ہیں تو گھر بنتا ہے۔ بغیر دل جڑے گھر کا کوئی تصور نہیں۔ شادی شدہ زندگی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دل ملے رہیں، دل جڑے رہیں، باقی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اگر دلوں میں ملاپ ہے تو کوئی چیز انہیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی، ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی کا بیوی سے دل ملا ہو اور وہ اسے طلاق دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بیوی کا شوہر سے دل ملا ہو اور وہ اسے خلا مانگے، نہیں ہو سکتا۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ایک حکمت پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کے سر سے نہیں پیدا کیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ عورتوں کو سر پہ بٹھانا نہیں، سر سے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی پیروں سے پیدا کیا کہ کوئی یہ سمجھے کہ پیر سے پیدا ہوئی ہے تو پیر کی جوتی، جیسے آج کل بہت سارے گھروں میں بیوی کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ اگر شوہر اسے اچھے سے پوچھ لے، خوش رہے، ملن ساری ہو دونوں کے بیچ، تو دوسرے لوگ
ٹانگ اڑاتے ہیں اور ان دونوں کو چین سے جینے نہیں دیتے، یہاں تک کہ اچھا بھلا جوڑا ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ دو دلوں ٹھیک ٹھاک تھی نا، کیوں چھیڑا؟ تو یہ دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنا شیطان کا عمل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے اچھا تھا، ابھی آپ نے زیادہ بڑھا دیا۔ مولوی اظہر صاحب آپ نے خواہ پریشان کیا۔ کہاں پیچھے کہاں مجمع ہے؟ بس یہیں تک تو ہے، دو چار لوگ ہیں۔ خیر، تو شیطان نے سمندر پر تخت بچھایا، اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جتنے اس کے چیلے تھے شتومڑے، ان سب سے اس نے کارگزاری لی کہ آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا۔ تفصیل کا موقع نہیں، کسی نے کوئی کام، کسی نے کوئی کام، کسی نے کوئی کام بتایا۔ تو ایک تھا بالکل چھوٹا سا، کمزور سا، وہ شرما رہا تھا کہ یار میں نے تو کوئی بڑا کام کیا نہیں، پتہ نہیں سرکار کیا بولیں گے۔ تو شیطان اسے بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ بہت چھپ کے بیٹھے ہو، ڈر رہے ہو، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں سر میں نے کچھ کیا نہیں، کیا آپ کے سامنے منہ دکھاؤں، اس لیے پیچھے تھا۔ اس نے پوچھا کیا کیا، یہ تو بتاؤ۔ دو میاں بیوی کے درمیان جدائی کی ڈالا۔ اٹھ کے کھڑے ہو گیا، اسے سینے سے لگایا، شاباشی دی، ماتھا چوما، اس سے کہا کہ ساروں کی کارگزاری ایک طرف، تیرا کام ایک طرف۔ تو نے صرف میاں بیوی کے درمیان جدائی کی نہیں ڈالی، تو نے دو خاندانوں کو توڑ دیا۔ تو یہ ایسی حرکت ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، جس میں کیا حکمت ہے؟ پہلی یہ کہ تمہارے دل کے قریب سے پیدا کی گئی ہے، تو اس کا مقام دل کے قریب ہے، سینے سے لگا کے رکھو۔ پھر ایک بات حضرت یہ ارشاد فرماتے تھے، دل میں نہیں رکھنا ہے، دل کے قریب رکھنا ہے، اس لیے کہ دل صرف ایک کے لیے ہے۔ ہمارا دل ایک ہے، دو دل نہیں، اور صرف ایک کے لیے، جس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دل میں صرف اللہ ہوں گے، ہاں بیوی دل کے قریب ہوگی۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی سن لینا ہم سے کہ جس شوہر کی بیوی اس کے دل کے قریب ہوگی، اس کے دل میں اللہ اتنی ہی جلدی آئے گی۔ جتنے لوگ ازدواجی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو قرب مع اللہ نصیب نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے تو پائیدار نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ پوچھئے، کیا خصوصیت ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ جب آدمی کسی کا دل دکھاتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ شخص جس کی زبان یا ہاتھ یا پیر سے کسی کا دل دکھے۔ تو بیوی تو اس قدر قریب رہنے والی، اب اس کا دل دکھے گا تو کیا گزرے گی اس پر؟ اس کو رلا رلا کے سلانے والا تہجد میں آنسو بہا لے، کیا ملے؟ کیا ملے؟ بہت سارے تو سو جاتے ہیں خود بڑی شان سے، بیوی رات بھر روتی رہتی، ظالم ہے یہ شخص، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ کی نظر میں مردود ہے، شیطان کا مرید ہے، اس سے برا کوئی نہیں۔ وہ بولتے رہو، سوچتے رہو فلاں برا فلاں برا، لیکن سب سے پہلے خود میں برا، کیونکہ کسی کا دل دکھا۔ تو ایک حکمت تو یہ، دوسری حکمت یہ کہ دل کی حفاظت پسلیوں سے ہوتی ہے، اور بیوی کو پسلی سے پیدا کر کے اللہ نے گویا یہ پیغام دیا کہ تمہاری حفاظت تمہاری بیوی کے ذریعے ہوگی۔ اب آپ سوچیں کہ باڈی گارڈ عورت تو نہیں ہوتی، عورت کا محافظ تو انہوں نے مرد کو بنایا، تو الٹی بات کیسے ہو گئی؟ الٹی نہیں، سیدھی۔ کیسے؟ ایسے کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں
تو انسان ادھر ادھر منہ نہیں مارتا، اس کے نام حرموں سے تعلقات نہیں ہوتے، دوسری عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اسے اس کی بیوی بہت کافی ہوتی ہے۔ یہ ایک حکمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسے انسان کو 4 نعمتیں مل گئی، وہ سمجھے کہ مجھے پوری دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں۔ نمبر 1 شکر کرنے والی زبان، نمبر 2 ذکر کرنے والا دل، نمبر 3 مشقت اٹھانے والا بدن، نمبر 4 نیک بیوی۔ چونکہ ازدواجی زندگی کا عنوان چل رہا ہے، اس لیے اوپر کی 3 باتوں کی تفصیل ہم بیان نہیں کریں گے۔ نکاح کے ذریعے عورت کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہاں پہلے دن سے عورت کے حقوق کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ کیا لائی یہ دیکھا جاتا ہے، کیا دینا ہے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ نکاح منعقد ہوتے وقت جو سب سے پہلا حق مرد کے ذمے عائد ہوتا ہے وہ حق مہر ہے۔ حق مہر۔ دوسرا حق، عورت مرد کی وراثت میں حصہ پاتی ہے۔ مرد چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو عورت کو وراثت ملتی ہے۔ بہت سارے گھر ہیں، بہت سارے۔ یہ عاجز جو کوئی بات کہتا ہے ذہن کے پردے پر واقعات ہوتے ہیں، ایسے ہی اوٹ پٹانگ بات نہیں کرتا۔ جہاں پر دینداری کے باوجود عورت کو اس کی میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور وہ میراث میں سے حصہ پانے کی غرض سے مرحوم شوہر کے گھر میں پڑی رہتی ہے، جبکہ وہاں ہر شخص اس کے لیے نامحرم ہے سوائے خسر کے، اور اسے اس کا مائکہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو اپنا حصہ لے کر نہیں آئی تو پھر تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ کتنی عورتوں نے اسی انتظار میں جوانیاں بتائی۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ دینداری اس کا نام ہے کہ اللہ نے جو فرائض، جو حقوق ذمے میں رکھے ہیں انہیں ادا کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا ساری کی ساری ٹیشو پیپر ہے۔ متاع کا ترجمہ عاجز اکثر ایسے کرتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، قرآن عظیم الشان میں بھی آیا ہے، الدنیا کلھا متاع، یہ حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ آج کے دور میں اس کی صحیح مثال ٹیشو پیپر ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت دنیا کی۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس ٹیشو پیپر دنیا میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان۔ ایک اور فرمان نبی علیہ السلام کا کہ ایک مومن ایمان والا ہے، ساتھ میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی زندگی میں تقویٰ ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ اللہ پاک اسے جس چیز سے فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اس کی نیک بیوی ہے۔ یعنی تقویٰ سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ فائدہ مند ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس نے اس نیت کے ساتھ کسی لڑکی سے نکاح کیا کہ اس کی بڑی عزت ہے، بڑا نام ہے، معاشرے میں ایک حیثیت ہے، میری بھی عزت بڑھ جائے گی، مقصود یہ بنایا۔ فرماتے نبی علیہ السلام، اللہ پاک اس کی ذلت کو بڑھاتے ہیں جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو اس لیے شادی کرتا ہے کسی عورت سے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، مال بہت ہے، تو اللہ پاک اس کے فقر کو، محتاجی کو بڑھاتے ہیں۔ مثالیں آپ کے ساتھ۔ اس لیے نکاح کا مقصد، ہمارے حضرت اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی یہ نیت کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ذریعے گناہوں سے بچیں گے، یہ سب سے بڑی نیت ہے۔ جب یہ نیت کریں گے تو تقویٰ نصیب ہوگا،
اور متقی پر اللہ کی رحمت کی نظر ہمیشہ پڑتی رہتی ہے۔ خاوند کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں کے لیے 2 شخصیتوں کو پسند فرمایا۔ پہلی شخصیت تھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری شخصیت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اوصاف دیکھیں ان کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نبی علیہ السلام سے قریبی رشتہ داری تھی، چچا زاد بھائی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر بیٹی کے لیے رشتہ داروں میں کوئی نیک متقی بچہ مل جائے تو اسے فوقیت دینی چاہیے، لیکن اس میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیا جائے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، بہت کمزور سے، چہرے پر گوشت ہی نہیں۔ فرمانے لگے کہ تم لوگوں کو میں ایسا کیوں دیکھتا ہوں، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ پھر فرمانے لگے کہ تم ذرا اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں سے ہٹ کے باہر نکاح کرو۔ تو طبی اعتبار سے یہ چیز طبیب حضرات کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو رشتہ داری کو فوق کیا جائے۔ اس میں میاں بیوی کو احساس ہوتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں وغیرہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نہیں، 2 نہیں، کئی رشتہ داروں کو آپس میں نکاح کر کے دشمن بنتے دیکھا ہے۔ وہ بھول جاتی ہے ساس کہ میں اس بچی کی حقیقی خالہ ہوں، وہ بھول جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں ساس ہوں۔ نندیں بھول جاتی ہیں کہ یہ ہماری حقیقی خالہ زاد بہن، سگی بہن کی بچی اس کو بہو بنا کر لاتی ہے، اور پھر نندیں بھی، سانس بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے کوئی دشمن آ گیا ہو، بڑے انتظار کے بعد ہاتھ آ گیا ہو، اب اس کو جیسے چاہو ویسے ستاؤ۔ یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اگر ایسے اناڑی رشتہ دار ہوں تو وہاں نکاح مت کیجیے، جن کو خدا رسول کا خوف نہیں۔ دوسری خوبی یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر، بڑے ذہین تھے، بڑے قابل تھے، بہت علم تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، سب سے بہترین نماۃ فیصلہ کرنے کی صلاحیت علی میں ہے۔ یہ صلاحیت دیکھی نبی علیہ السلام نے۔ ایسا الٹ معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھی معاشرے میں کہ بچی تو ماشاء اللہ دینی اعتبار سے عالمہ فاضلہ ہوتی ہے، حافظ قرآن ہوتی ہے، یا پھر عصری علوم میں بہت کچھ پڑھی ہوتی ہے، اور بیچارہ شوہر سے ABCD بھی نہیں آتی، اسے پکڑا دیتے ہیں۔ یہ جوڑ نہیں ہے، یہ کفو کے خلاف ہے۔ کفو میں یہ بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کبھی بھی علم کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتا، تو وہ بیچاری جاہل کے پلے پڑھ کر باوجود پڑھی لکھی ہونے کے اپنی اولاد کو جاہل بنتا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علم پڑھاؤ، بچیوں کو بھی پڑھاؤ، بچوں کو بھی پڑھاؤ، دینی علم بھی دو، عصری علوم بھی دو۔ علم علم ہے، اس کا دنیا اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرق نہیں ہے، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، یہ ہم بولنے کو بولتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے علم کی تقسیم 2 اعتبار سے کی ہے، علم نافع، علم غیر نافع۔ ایک وہ علم جو فائدہ پہنچاتا ہے، ایک وہ علم جو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ بس کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے حافظ قرآن کو حفظ قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا، عالم دین کو علم دین فائدہ نہیں پہنچاتا، تو اب یہ علم غیر نافع ہوا، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا علم۔ اور کبھی ایک انجینئر کو اس کی انجینئرنگ فائدہ پہنچا دیتی ہے، ڈاکٹر کو اس کی ڈاکٹری فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ تو علم فائدہ پہنچانے والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی، بڑے معزز آدمی تھے، جدھر کو چلے جاتے ادھر لوگ کھڑے ہو جاتے۔
اللہ نے اتنا باحیا بنایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، تو حضرت عثمان کو دیتے ہوئے باحیا پن دیکھا، اتنا باحیا۔ یہ آیات میں آتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جب وضو کرتے نا تو آستین کے اوپر سے کر کے بھگاتے ہاتھ، آستین نہیں چڑھاتے، اتنی حیا تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسا آدمی چنا۔ اور ایک اور حکمت یہ ہے کہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار، اللہ نے خوب پیسہ عطا فرمایا تھا، سبھی جانتے ہیں ان کے واقعات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام نے ان کا رشتہ قبول کیا تو قبول کرنے سے پہلے پوچھا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ جو فقراء مہاجرین کی فہرست بنی ہے اس میں میرا نام ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ان سے ایڈ نہیں لی، مدد نہیں لی، ان کو خود کہا کہ تم جاؤ حضرت عثمان غنی کے پاس، جا کے تمہاری جو زرع ہے اسے بیچو۔ معاملہ کرنے کے لیے حضرت عثمان نے زرع خرید تو لی، لیکن اگلے دن زرع لے کے گھر آ گئے، کہا یہ زرع رکھو میری طرف سے ہدیہ، سکھایا نبی علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، آج کل کیا ہے اگر بیوی کو پوچھا نا تو الامان الحفیظ زن مرید، بیوی کا غلام، بھٹک گیا، بہک گیا، بہنوں کو بھول گیا، کیا کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ زیادہ عورتیں بولتی ہیں اس لیے ہمیں بھی نہیں آتا بولنا، ان کو جتنی باتیں کرنی آتی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی کے لیے بھاگ بھاگ کے جا رہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، قرآن بیان کرتا ہے تم یہیں بیٹھو، میں وہاں جاتا ہوں، مجھے روشنی دکھائی دے رہی ہے، میں آگ کا انگارہ لے آتا ہوں، روشنی میں تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی، یا وہاں کوئی بندہ ہوگا اس سے میں رہنمائی لے لوں گا۔ جسے نبوت ملنے جا رہی ہے کوئی تو خاص بندہ ہوگا نا، اب وہ بیوی کے لیے بھاگا۔ ہم نے کئی ایسے لاڑ صاحبوں کو دیکھا ہے جن کی بیویاں گودوں میں بچوں کو اٹھاتی ہیں، ہاتھ میں سامان اٹھاتی ہیں، اور یہ چلتے رہتے ہیں سامنے۔ بیوی کو خالی ہاتھ رکھنا سنت ہے، اس کا سامان خود اپنے ساتھ رکھو۔ بیوی کی خدمت نہیں ہے یہ وعاشروہن بالمعروف، اللہ نے جو حکم دیا بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس پہ عمل۔ اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اب وہاں جب گئے تو انہیں پیغمبری مل گئی، اللہ نے نبی بنا دیا، وہی نازل ہوئی۔ تو یہاں پر ایک نکتے کی بات یہ بھی سن لو، آپ بولیں گے بھائی زیادہ ہی ہو جا رہا، ہونے کو زیادہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی بیوی کے لیے آگ تلاش کرنے گئے تو اللہ نے پیغمبر بنا لیا۔ کیا پتہ آپ بھی بیوی کی اس کے عین آڑے وقت میں، اس کی ضرورت کے وقت میں کوئی خدمت کرو، اللہ ولی اللہ بنا۔ ایک شکل ہے ولی اللہ بننے کی، اس کو جھڑک دیا اور ولایت جو ہے نا وہ بھی نکل جاتی سائڈ سے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتے، کسی کو بھی نہیں، بیوی ہو، بچے ہوں، جو بھی ہوں، کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ خاوند کو ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سے۔ دوسری بڑی خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ تحمل مزاج ہو، برداشت، قوت برداشت۔ یہ کیا ہے کہ ذرا سی بات پہ اکھڑ گئے، ذرا سی بات پہ چراغ پا ہو گئے، غصہ بہت آتا، میں اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، میں جب غصے میں آتا ہوں مجھے اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں، تو اب مر جاؤ بھائی آگے، آخری درجہ تو وہی بچانا۔ اور ایسے زیادہ غصے والوں کو اگر کوئی ذرا زور سے بول دیا بیٹھ خاموش، تو بیٹھ جاتا، دب جاتا بیچارہ، اس کی تو آواز ہی نہیں نکلتی پھر بات۔
جتنے ایسے بولتے بیوی کے سامنے کہے گا غصہ. یاد رکھنا ہمارے اکابر نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ غصہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، اپنے سے چھوٹے پہ آتا ہے. کوئی پہلوان ہو جو ایسے ایسے چلتا ہو تو بازو سے جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، ادھر سے جانے کی کوئی ہمت نہیں، اس پہ غصہ دکھاتے آپ جا کے آیا ہوا غصہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا. تو غصہ کمزور پہ آتا ہے. ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا ہر بڑا چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے. ہر بڑا چھوٹے پر ظلم. بڑا بھائی ہے ظالم بنا ہو، بڑی بہن ہے ظالم بنی ہوتی. بہت واقعات. وراثت کے موضوع پہ اگر عاجز بولے تو اس میں بڑے بھائی اور بڑی بہنیں کتنے ظالم ہوتے آپ کو پتہ چلے گا. وراثت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وراثت مرحوم کے جانے کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی بہنوں میں جگر وارثین میں مکمل طریقے سے تقسیم نہیں ہوتی، اس گھر کا پانی بھی نہیں پی سکتی. اس پانی میں بھی سب کا حق. اس گھر میں جا کے کھانا نہیں کھا سکتے. پتہ نہیں اس میں سے کتنے وارث ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ آپ کھانا کھائیں، تو حرام ہو گیا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا ویل للمطففین، ہلاکت و بربادی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اس میں صرف تجارت کی بات نہیں، بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں جہاں جہاں کمی ہوگی یہ ویل للمطففین میں آئے گا. اور اگلی آیت بھی سنی الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. جب لینے کی بات آتی ہے تو پائی لیتے ہیں، اور جب دینے کی بات آتی ہے گھاٹا کر دیتے ہیں. اب یہاں کیسے ہوتا ہے ازدواجی زندگی میں؟ سسرال سے لینے کی بات آئی، ایک ایک پائی تول تول کے لے گا، گن گن کے لے گا. اور جب اپنے پاس سے دینے کی بات ہوا. ویل للمطففین. ہمارے حضرت نے نقطہ ارشاد فرمایا شادی ہو جائے میاں بیوی یہ طے کریں آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان میں بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت وغیرہ میری ذمہ داری. میرے رشتہ دار اگر بیمار ہوں، پریشان ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ آ جائے، ان کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا معاملہ آپ ذمہ دار. یعنی یہ مائکے والوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرے اور وہ سسرال والوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرے. مائکے والوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں، اور بیوی سے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے اتنے رشتہ دار ہیں سب سے حسن سلوک کرو. کیسے کرے گی؟ وہ دل ٹوٹا ہوا ہے اس کا. ایسے ہی ایک بندہ ہے بیچارہ جو بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ دنیا کی بھلائی کرتا جا رہا ہے، اور بیوی کو احساس بھی نہیں، بیوی کے لوگوں کو احساس بھی نہیں. دونوں چیزیں غلط ہے. اعتدال ہونا چاہیے. تو اللہ نے جوڑے بنانے کا مقصد یہ بتایا جو اہم بات آ رہی ہے اب خلاصے کے طور پہ، کہ دیکھو یہ جو جوڑے بنائے ہیں نا تمہیں سکون ملے ایک دوسرے سے، اس لیے بنائے. اگر تم بے سکون ہو تو تم اللہ کے پیدا کرنے کے مقصد کے خلاف جا رہے ہو. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو بتا رہے ہیں کہ میں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سکون دینے کے لیے پیدا کیا اور ہمیں ایک دوسرے سے سکون نہ ملے. اللہ جھوٹے ہو گئے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ تو سچوں کے سچے ہیں. پھر اگر بے سکونی ہے میاں بیوی میں تو کاہے وہ ہے، کس لیے ہے؟ مسئلہ ہمارا. وہاں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں کرتے. اور اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے فرمایا تمہارے درمیان میں نے مودت اور رحمت کو رکھ دیا ہے. جوانی ہے مودت کو یاد کرو، بڑھاپا ہے رحمت کو یاد کرو. حضرات علماء کرام سے اس کا مطلب سمجھ لیں. مودت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں. ود سے نکلا ہے، ود کا مطلب محبت. نبی علیہ السلام نے ارشاد بھی فرمایا تزوج الودود الولود، خوب ٹوٹ کر چاہنے والی اور خوب بچے پیدا کرنے والی سے نکاح کرو. حضرات علماء کرام نے ارشاد فرمایا کیسے پتہ چلے گا اس کا کہ وہ محبت کرنے والی ہے اور وہ بچے زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ خاندان دیکھو کیا معاملہ چل رہا ہے اوپر تک، اس سے فیصلہ کرو. لیکن کوئی واجب نہیں ہے. بوڑھے ہو جانے کے بعد میں رحمت کا معاملہ ہوتا ہے. وہاں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ
آج کا دن گزارنے کے لیے کل شادی ہوئی تھی. ہاں یہ نہیں اب کس کام کے نکلو جاؤ. کس کام کے کا کیا مطلب ہے؟ عام تو بہت ہو چکے ہیں. اب ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا شفقت کا معاملہ کرنا ہے, وفا نبھانی ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں. اور کسی نے بطور لطیفے کے کہا کہ بھئی ایک آدمی نے کہا جب شادی ہوگی میں بولتا تھا بیوی سنتی تھی, پھر اس کے بعد جب اولاد ہو گئی بیوی بولنے لگی میں سننے لگا. اب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں, دونوں بولتے ہیں, محلہ سنتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ محلے والے تو پوچھو تو بولیں گے ارے وہ گھر, ارے ہمیشہ لڑائی جھگڑے, دونوں ہی لوگ رہتے, بوڑھا ہے بوڑھی ہے, ہمیشہ لڑتے رہتے. اور لڑنے کی طاقت بڑھاپے میں کہاں سے آتی ہے اللہ جانے. بڑھاپے میں تو اور زیادہ انسان میں نرمی آنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں میں, ایمان والوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا, ہاں, اور گھر والوں کے ساتھ بہت نرم. یہ فرمایا بہت نرم. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن پاک کا جو سینٹر ہے نا, درمیانی حصہ, ادھر سے بھی پورا آدھا, ادھر سے بھی پورا آدھا, وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ جو سورۃ الکہف میں ہے. حضرت فرماتے تھے اس میں یہ حکمت اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ وَلْيَتَلَطَّفْ, نرم بن جاؤ, میٹھے بن جاؤ, رحم دل بن جاؤ, انسان بن جاؤ. قرآن بھی پڑھے ظالم بھی رہے, قرآن بھی پڑھے گالیاں بھی بکے, قرآن بھی پڑھے لوٹ مار کرے, قرآن بھی پڑھے دوسرے کا حق مار کے کھائے. کیا چیز؟ قرآن بھی پڑھے غصے کا مریض ہو, قرآن بھی پڑھے شہوت کا مریض ہو. ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون نے شکایت بھیجی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر میری پٹائی کرتا ہے. نبی علیہ السلام کو بہت ناراضگی ہو گئی, بہت تکلیف ہو گئی. آپ نے فرمایا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے. کس نے کہا؟ محبوب علیہ السلام, چہرہ سیاہ ہو جائے اس کا. اور یہ آقا کی بات ہے, ذرا غور سے سننا. فرمانے لگے حیا نہیں آتی, دن میں پٹائی کرتے ہو اور رات میں اسی کو بغل میں لے کے چومتے چاٹتے ہو. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ, یہ کتنی بے حیائی والی بات. بیویوں کو مارنے والا شوہر نامرد ہوتا ہے, سیدھی سیدھی بات, مرد نہیں ہے. عورت ذات کو مار, اور وہ تڑپے بیچارے مار کھا کے. کتنی بری بات ہے. بعضوں کی زندگیاں بیت گئی مار کھاتے کھاتے. ابھی حال ہی میں پتہ چلا اچھے خاصے لوگ ایسے نہیں کہ بس ادھر کے ادھر کے, ہاں, شوہر پٹائی کرتے. شروع میں تو ہوا, لوگ چاہے بھی کہ رشتہ ختم کر لیں, لیکن چلتا رہا معاملہ. تو اب کیا کہتی ہے وہ بیچاری, اب مجھے عادت ہو گئی, مجھے عادت ہو گئی ہے. کتنے شہر ہیں, کتنے گاؤں ہیں, کتنے وہاں پر رہنے والے دیندار لوگ ہیں, گاڑیاں والے ہیں, نمازوں والے ہیں, تلاوتوں والے ہیں, مارتے ہیں بیویوں کو, اور انہیں عادت ہو گئی ہے مار کھانے کی. اور یہ کہتی ہیں کہ بیچارے ان کا مار کے ہم کو مار کے ان کا غصہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے, بس کافی. بچوں کو کچھ نہ کریں تو بس کافی. بہت پرانی بات تو زیادہ نہیں ہے, لیکن ہو رہا ہے عرصہ اس کو, کہ ایک جگہ سیلاب آ گیا تو قبریں جو تھیں ان میں سے کچھ قبریں کھل گئی. تو ایک قبر جو کھلی تو اس میں کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا, اور وہ ایک خاتون کی نعش تھی. ظاہر سی بات ہے پریشان ہو گئے سب لوگ کہ کون ہے کیا ہے. تو تحقیق کی تو وہیں قریب ہی گاؤں کی رہنے والی عورت تھی. تو اس کا کوئی بھتیجا وغیرہ تھا جو خود بھی بڑا ہو گیا تھا. وہ آیا, اس نے پہچانا کہ یہ تو ہماری تائی ہیں. سب لوگ پریشان ہوئے. پوچھا ان کا انتقال کب ہوا؟ 30 سال ہو گئے. 30 سال. ایسی کیا خصوصیت رہی ان کی؟ تو پھر اس نے کہانی سنائی. ایسی دردناک کہانی تھی کہ علمان حافظ پوری زندگی شوہر کا ظلم سہتی رہی, پوری زندگی روزانہ مارتا تھا بلا ناغہ, شراب پی کر. اسی حالت میں اس نے بچوں کو پالا پوسا, دوسروں کے گھر میں کام کاج کر کے پڑھایا لکھایا بڑا کیا. اس کے بعد انتقال ہوا اس کا. اللہ نے یہ صلہ قبر میں ہی نہیں دیا. تو اللہ پاک
کبھی کبھی ظلم سہنے پر عبرت کے لیے، لوگوں کی عبرت کے لیے، اپنا واقعہ قریب کا، ہاں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا عاجز، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ کیا فائدہ ایسا ظلم کر کے؟ جانا تو سبھی کو، وہ بھی گیا ہوگا، اور اس کا کفن کیسا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے۔ صبر انسان کو بہت اونچا اڑا دیتا ہے، بہت اونچا اڑا دیتا ہے، صدیقین کی صف میں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا سب سے پہلا صابر، بیٹی پر حرف آئے، بیٹی کے کردار پر بات آئے، عزت دار گھرانے کا آدمی، پورے مکہ مکرمہ میں ٹاپ کا تاجر، قبیلہ قریش کا انتہائی معزز ترین فرد، اسلام سے بھی پہلے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی، چوری چکاری وغیرہ تو دور کی بات ہے، شریفانہ زندگی گزارنے والے حضرت ابو بکر بڑھاپے کی حالت میں غم ہوا، صبر کیا۔ صبر انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے۔ بس اتنا کیا تھا کہ ایک رشتہ دار تھے جن کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا تھا، اس میں بھی سبق ہے ہمارے لیے، انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کے اوں آن کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ زوج مطہرہ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ اب میں اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کروں، مجھے تکلیف پہنچ گئی۔ تو اللہ اپنے محبوبوں کی اصلاح کیسے فرماتے ہیں؟ قرآن عظیم الشان میں آیت نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے صدیق بہت بڑے آدمی ہو تم، کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہو؟ اولو الفضل، تمہارا بہت بڑا مقام ہے، فضیلت والے ہو، بزرگی والے ہو، بہت پہنچے ہوئے آدمی ہو تم، اللہ کہہ رہے ہو، اوپر سے اللہ کہہ رہے ہیں، اور تم کو میں نے بہت دیا ہے، وسع، کشادگی ہے تمہارے پاس، مال کی فراوانی ہے، ایسا نہیں کرنا، تم ایسے کرو گے، ایسے قسمیں نہیں کھانا کہ ان کو نہیں دوں گا، ان کو نہیں دوں گا، درگزر کرو، معاف کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا پروردگار تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا مزاج پتہ چلا کیا کہ جو چاہے جتنا برا سلوک کرے اس کے ساتھ آپ برا سلوک نہ کریں، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیجیے، قسم کا کفارہ ادا کیا، پھر اس کے ساتھ اس نے سلوک جاری رکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیسے کیسے حالات سے اللہ پاک گزارتے ہیں، صابرین کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کتنی سخت بات فرمائی اس شخص کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جاہل مرد کا ہاتھ بے قابو ہوتا ہے اور بے وقوف عورت کی زبان بے قابو ہوتی ہے۔ بس یہ چند باتیں ازدواجی زندگی کے تعلق سے آج اس کا ارادہ تھا کہ عرض کر دی جائیں۔ توبہ کریں ہم سب سچی پکی توبہ۔ اس بیان میں ایسی باتیں جو آئی ہیں جن میں خدا نہ خواستہ ہم ملوث ہیں، مبتلا ہیں، دل میں توبہ کریں، دل بڑے سے بڑا گناہ ہو دل میں توبہ کرنا کافی، کسی کو بول بتا کے کرنے کی ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ ہم شیخ ہوتے پیر ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور آنسو نکل جاتے ہیں ان کے، کہتے ہیں ہمارے ایسے گناہ ہیں کہ ہم آپ کو بھی نہیں بتانا چاہ رہے۔ ہم نے کہا نہ بتاؤ، ان کو بتانا ہے بھی نہیں، آپ توبہ کرو بس، اور آئندہ ان گناہوں سے بچو، اور اگر خدا نہ خواستہ ان گناہوں سے نہیں نکل پا رہے ہو تب بولو، پھر علاج ہوگا، ورنہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آدمی جس کی توبہ پر اللہ پاک نے بارش نازل فرمائی تھی، کس کو پتہ چلا تھا وہ کون ہے؟ آج تک نہیں معلوم وہ کون ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ ذرا بتا تو دیجیے وہ بندہ کون ہے جس کی وجہ سے بارش نازل ہوئی، تو کیا وحی نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ میرے موسیٰ جب وہ میرا نہیں تھا تو میں نے اس کا راز نہیں کھولا، جب وہ میرا ہو گیا تو کیسے راز کھولوں؟ ہر مسلمان، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ میسج، یہ پیغام دل میں بٹھا لیجئے کہ دوسرے کا دل دکھانے والا، دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرنے والا اللہ کی نظر رحمت کا مستحق کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس پہ معاشی حالات آئیں گے، اس پہ ازدواجی حالات آئیں گے، اس پہ بیماریاں آئیں گی، وہ مقروض ہوگا، وہ ذلت میں گرفتار ہوگا، مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو اللہ کی فیملی کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔
غلطیوں کو لغزشوں کو درگزر فرمائے، آئندہ زندگی نیکوکاری اور تقوی والی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ یقین مانے نہ مانے کہ مجھے تو اٹھنا بھی نہیں ہو رہا تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا وہاں پر بیان ہوا ہے تو آپ کی برکت سے ہوا، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ اس میں آپ لوگ جس خلوص سے اور توجہ سے بیٹھے رہے بیان میں تو اس سے ہمیں مدد مل گئی۔ بہرحال توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں، جن حضرات کا بیعت کا ارادہ ہو وہ بیعت کی نیت کریں، اور پہلے سے جو بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کی دوبارہ بیعت کی نیت کر لیں، اور باقی حضرات توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں۔ نیت کرتے ہیں تو بیعت ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی، تو پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں۔ سچے دل سے نیت کیجئے کہ ہم پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی انشاءاللہ نیکی تقویٰ پر گزاریں گے۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ پاک اسی مراد پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا دعم الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى وسلم على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔